نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو ایمان کے زیور سے آراستہ ہیں دو چیزوں کی طرف دوڑنے اور لپک کر جانے کی دعوت دی ہے وسارعوا تیزی اختیار کرو جلدی کرو دوڑو اور لپ کو الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور دوسری چیز بجنت اور جنت کی طرف عرضها السماوات والارض جس کا عرض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے عرض کے برابر ہے اور طوالت کا کوئی اندازہ نہیں ہے اعدت للمتقین جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے تو اس آیت مبارکہ میں یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ دو چیزوں کی طرف پہنچنے کے لیے بہت جلدی اور بہت تیزی اختیار کرو ایک رب تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت دوسرا جنت وجہ یہ ہے کہ ان اجسامکم علی النار لا تقوی کہ تمہارے جسم کی چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی جہنم سے بچنا تمہاری ضرورت ہے نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم
جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی. اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا. خود جہنم اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کرنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھ میں اتنی تیزی پیدا کر دی، اتنی گرمی اور حرارت پیدا کر دی کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی. تو اس آگ کو کیسے برداشت کرو گی؟ لہذا یہ جلدی اور تیزی اختیار کرنا تم سب کی ضرورت ہے، تم سب کے فائدے کے لیے ہے. ایک رب تعالیٰ کی مغفرت، دوسرا جنت کا حصول. اللہ تعالیٰ کی مغفرت اگر حاصل ہو جائے تو یہ جنت کے حصول کا راستہ ہے. تو آپ کا ہدف یہ دو چیزیں بن جائیں اور اس میں کسی قسم کی غفلت نہ ہو، سستی کا مظاہرہ نہ ہو، بلکہ بندہ ہر وقت مستعد ہو اور کوشاں رہے ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. مغفرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہی بار کی توبہ سے 100 سال کے گناہ معاف کر دے، اور چاہے تو ایک ہی گناہ پر پکڑ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دخلت النار امرأۃ فی ہرۃ. ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی ایک بلی کی وجہ سے، رابطہ تھا جس کو اس نے بلا وجہ باندھ دیا. فلا ہی اطعمتها، نہ اس کو کھلایا پلایا، ولا ترکتها، نہ اس کو چھوڑا اور آزاد کیا کہ تأکل من خشاش الارض، کہ وہ خود ہی زمین سے اپنا رزق تلاش کر لیتی. فماتت جوعا، بھوک سے مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پکڑ لیا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور طبرانی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ بلی بھی اس کے ساتھ ہے اور اس کو مستقل نوچ رہی ہے. تو ایک ہی گناہ پر مواخذہ بھی ہو سکتا ہے اور 100 سال کے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مغفرت کا معاملہ بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ارحم الراحمین، جو بہت جلد اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور بہت جلد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بس بندے کے دل سے صدق توبہ اور صدق حصول مغفرت ظاہر ہونی چاہیے. اللہ رب العزت دلوں کے بھید جانتا ہے اور دلوں کے احوال جانتا ہے، اور اگر واقعتاً صدق توبہ بندے کے دل میں موجود ہے تو اللہ رب العزت ایک لمحے میں بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ معاملہ اس کا کمال فضل کا معاملہ ہے، ورنہ گناہوں کی کثرت کی بنا پر ہم معافی کے قابل نہیں ہیں. مگر یہ پروردگار کے کمال فضل کا معاملہ ہے. عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے، اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے. اس کے فضل کا ہمیشہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے فیض یاب فرما دے اور گناہوں کو معاف فرما دے. یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. دن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے رات کی تاریکی میں گناہ کیے ہیں وہ دن کے اجالے میں توبہ کر لیں. وَيَمُدُّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ. رات چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مجھ سے توبہ کر لیں. اور رات تو ایک طرح کا موسم بہار ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ جب رات کا آخری
تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہ بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا طالب کہ میں اس کو روزی عطا فرما دوں، حل من مستشف فاشفیہ، ہے کوئی شفا کا طالب کہ میں اس کو شفا عطا فرما دوں۔ جب رات کا تیسرا آخری پہر باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ بخشوا لو، مجھ سے روزی مانگ لو اور مجھ سے شفا طلب کر لو۔ یقیناً یہ راتیں گناہوں کی بخشش کے لیے ایک موسم بہار سے کم نہیں ہوتی۔ اہل ایمان کے لیے یہ مسرت اور شادمانی کا ایک پیغام ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں سچا ایمان ہے اور سچی طلب ہے جنت کے لیے، وہ یقیناً راتوں کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، ایک راست تعلق قائم کرتے ہیں اور گناہوں کو بخشوانے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ خالق کائنات کا یہ فرمان کہ توبہ کی طرف جلدی کر لو، مغفرت کی طرف جلدی کر لو، بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین توبہ کے معاملے کو جانتے اور پہچانتے تھے، اس کی عظمت اور ہیبت کو پہچانتے تھے، اس لیے کبھی ایک گناہ بھی ان سے سرزد ہو جاتا تو اس کی ہیبت ان پر طاری ہو جاتی تھی۔ ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے اور جنگ بدر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے، مگر ان کے والد عتبہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ دعائیں کرتے تھے اور ان کی خواہش اور تمنا تھی، بلکہ امید بھی تھی کہ میرے والد بھی جلدی اسلام قبول کر لیں گے، مگر جنگ بدر میں وہ قتل ہو گئے، جس کا ان پر ایک ملال طاری تھا کہ والد نے اسلام قبول نہیں کیا اور کفر اور شرک کی حالت میں مارے گئے۔ اسی دوران نبی علیہ السلام کا ایک اعلان ان کی سماعت سے ٹکرایا اور انہوں نے سنا کہ مشرکین جو آئے ہیں مقابلے کے لیے سب کو قتل کر سکتے ہو سوائے میرے چچا عباس کے، کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ عباس اسلام قبول کر چکے ہیں اور مجبوراً یہاں لائے گئے ہیں، تو عباس کو قتل نہ کرنا۔ تو ابو حذیفہ جو والد کے قتل کے ایک غم میں بیٹھے تھے، افسردہ تھے، ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ ہمارے باپ قتل ہوں تو آپ کے چچا کیوں نہ قتل ہوں۔ یہ جملہ کہہ بیٹھے اور بعد میں بڑا ملال ہوا، بڑا اس پر رنجیدہ ہوئے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی تھی، مگر آپ نے اس لیے اس کا نوٹس نہ لیا کہ اس وقت ابو حذیفہ بہت ہی افسردہ ہیں اور بڑا ان پر ملال ہے اپنے والد کی جدائی کا۔ تو بندے کی یہ کیفیت ہو تو اس طرح کے الفاظ زبان پر آ ہی جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ محسوس نہ کیا، مگر ابو حذیفہ اس کو محسوس کرتے رہے اور یہ ایک ملال ان پر طاری رہا، توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنی توبہ میں یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ، میں تب سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا کہ کسی میدان جہاد میں، کسی معرکہ میں میرے گلے پر تلوار چل جائے اور میں شہید ہو جاؤں، پھر میں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہر جہاد میں آتے، ہر معرکے میں شریک ہوتے کہ اس معرکے میں شہادت کی موت مل جائے، مگر نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ تک وہ کسی معرکے میں شہید نہ ہو سکے۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، جنگ قادسیہ میں یہ شریک تھے اور واقعتاً ایک کافر کی تلوار گلے پر چل گئی اور شہادت کا جام نوش کر گئے۔ تو ایک جملے کا ملال ایک پوری زندگی ان پر طاری رہا اور اس کی بخشش کے لیے کوشاں رہے، ہر معرکے میں شریک ہوئے، ہر جہاد میں شریک ہوئے، تاکہ اللہ رب العزت یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا، یہ
اس کو دھو ڈالے اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سلف صالحین جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ ایک ایک گناہ کی کیا ہیبت ہے اور کیا ایک بندے پر مشکل طاری ہو سکتی ہے۔ وہ گناہوں کو یاد رکھتے تھے اور توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ ہمارا گناہوں کا معاملہ بہت پھیل چکا، بڑا وسیع ہو چکا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مغفرت کے حصول کے لیے جلدی اور تیزی اختیار کریں، سلف صالحین کی طرح۔ ابو لبابہ البدری، نبی علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے تو جملہ بھی نہیں کہا، صرف ایک اشارہ کیا تھا بنو قریظہ کے یہودیوں کے لیے، کہ جب نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو بھیجا تحکیم کے لیے کہ تمہارا فیصلہ سعد کریں گے، 20-22 دن محاصرہ رکھا آپ نے، بالآخر یہودی تحکیم پر راضی ہو گئے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو آپ نے سعد بن معاذ کو بھیجا۔ ابو لبابہ کی چونکہ وہ قوم کے افراد تھے اور کچھ ان کی رشتہ داریاں بھی اس قوم میں تھیں، تو انہوں نے ایک احسان کرنا چاہا اور صرف یہودیوں کو دیکھ کر اشارہ کی، جیسے گلے کی طرف قتل کا اشارہ کرتے ہیں کہ تم نے سعد بن معاذ کو قبول کر لیا فیصلے کے لیے، اور سعد کا فیصلہ یہ ہوگا۔ ایک ہاتھ سے جیسے گلا کاٹتے ہیں، صرف یہ اشارہ کر کے دکھایا، بات کوئی نہ کی، اور ان کو بھی اس اپنے اشارے کا ملال ہوا اور بڑے رنجیدہ ہوئے، بہت توبہ اور استغفار کرتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ لوٹ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ اس وقت تک میں نہیں اپنے آپ کو کھولوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ نہ اتار دے اور میری توبہ نہ قبول کر لے۔ اور کئی دن باندھے رکھا، نمازوں کے اوقات میں کھولتے، نماز با جماعت پڑھ لیتے، پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور صحابہ آئے بشارت لے کر، خوشخبری لے کر کہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی، لہٰذا ہم آپ کو کھول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے مبارک ہاتھوں سے نہ کھول دیں۔ تو ایک ایک جملے کا، ایک ایک حرکت کا ان کو اندازہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا وبال بن سکتا ہے، اور یہ ایک ہی جملہ، یہ ایک ہی حرکت، یہ ایک ہی گناہ ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سلف صالحین کی سوچ اور ان کی فکر کا محور تھا۔ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ سارعوا، جلدی کرو، لپکو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بڑا وہ غفور الرحیم ہے، بڑا ارحم الراحمین ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسری چیز جنت، وجنت عرضها السماوات والارض، اور دوڑو جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس جنت کو پانے کے لیے دوڑو۔ راستہ اس کا مغفرت کا ہی ہے۔ جنت میں وہ انسان داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دامن میں ایک گناہ بھی چمٹا ہو، ایک گناہ بھی اس کے دامن کے ساتھ معلق ہو، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس گناہ کو بخشا نہ جائے، یا تو توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندے کو معاف کر دے، اور اگر وہ معافی حاصل نہ کر سکا تو پھر اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اس بھٹی میں جلایا جائے گا، جب تک وہ جہنم کی آگ اور وہ بھٹی اس گناہ کو دھو نہ ڈالے اور صاف نہ کر دے۔ وہ بھی اگر عقیدہ صحیح ہے، صاحب توحید ہے، تو پھر وہ جنت کے داخلے کے قابل ہوگا۔ تو جنت کا حصول اسی مغفرت کے راستے سے ہے۔ تو استغفار اور توبہ کی طرف جلدی کرو تاکہ جنت کی طرف تمہارا سفر تیز ہو جائے اور آسان ہو جائے اور جنت کا داخلہ ممکن ہو جائے۔ جنت کے حصول اور جنت کی طلب کے لیے ایک فارمولہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تو باقاعدہ بشارتیں ملتی تھیں صحابہ کرام کو، اگر فلاں کام کر تو جنت ہے، فلاں عمل کر لو تو جنت ہے۔ اب وہ بشارتوں کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن کتاب مقدس قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے
تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تم سب کا ذکر موجود ہے، تم سب کا ذکر موجود ہے اس کتاب میں. تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سوچتے کیوں نہیں؟ ذکر کی بہت سی تفسیریں ہیں. ذکر سے مراد شرف بھی لیا گیا ابن عباس کی تفسیر کے مطابق، اور امام مجاہد جو قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے، وہ ذکر سے مراد فی حدیثکم، تمہاری باتیں موجود ہیں، تمہارا ذکر موجود ہے، جس کا معنی یہ کہ قرآن تمہارے لیے ایک آئینے کے طور پر ہے. اسے کھول کے بیٹھو تو تمہیں کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ نظر آ جائے گا. اپنے آپ کو تلاش کر لو گے قرآن پاک میں، اپنا ذکر ڈھونڈ لو گے. اگر قرآن سے تمہارا تعلق ہو اور اس کو کھول کر دیکھو اور پڑھو تو سب کا ذکر موجود ہے، زید کا، عمر کا، بکر کا. وہ تم تلاش کرو اور اس آئینے کو سامنے رکھو اور دیکھو کہ تمہارا چہرہ تمہیں کہاں دکھائی دے رہا ہے. اور جہاں اہل جنت کی اوصاف موجود ہیں ان اوصاف کو پڑھو، اپنے اوپر منطبق کرو کہ یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں یا نہیں، ہمارا چہرہ یہاں موجود ہے یا نہیں. اور اگر نہیں تو پھر وہ اوصاف اپناؤ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے اہل جنت کے یہ اوصاف ذکر کیے ہیں اور میں یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لوں تاکہ اس جگہ اپنی موجودگی کے قابل ہو سکوں. اس جگہ میرا چہرہ اور میری شکل موجود ہو. جیسے ہم نے آیت کریمہ پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ جنت جس کی طرف آپ کو لپکنے کی دعوت دی گئی، دوڑ کر جانے کی دعوت دی گئی، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ان کے اوصاف یہ ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں. ہر حال میں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک دھن ان پر سوار رہتی ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں فراخ دلی کے ساتھ بھی، مشکل حالات ہوں تو بھی جو ممکن ہو سکے خرچ کرتے ہیں. والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے کہ اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کبھی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں تو فوراً ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور فوری توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو گناہ ایک بار ہو گیا پھر وہ بار بار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتے ہیں. یہ اوصاف ہیں. اپنے اندر ان اوصاف کو چیک کریں کہ ہم میں یہ موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ آگے فرمایا کہ اولئک لہم مغفرۃ من ربہم وجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، وہ جنات، اور جنات ہیں، باغات ہیں، جنتیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا اور جنات اور باغات بھی تیار کر دیے جس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ بہترین اجر ہے کام کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا. تو اس مقام پر اپنے آپ کو تلاش کریں. یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں. ہم ہر حال میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، بھکاری تو نہیں ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے تو نہیں ہیں، دنیا کی طلب کے حریص تو نہیں ہیں.
بلکہ ہر حال میں تنگی ہو آسانی ہو کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ منہج اپنانے والے اور پھر لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، اللہ کے بندوں پر احسان کرنے والے، جو بھی احسان کا موقع مل جائے اور اگر کوئی زیادتی اور گناہ ہو جائے تو اللہ کے ذکر اور توبہ کے معاملے کو مؤخر نہ کرنے والے بلکہ فوراً اللہ کا ذکر کرنے والے اور فوراً توبہ اور استغفار کے منہج کو اپنانے والے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کی آپ انتہا دیکھیں کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرا بندہ کوئی گناہ کرے تو اس کو نوٹ نہ کرنا بلکہ 6 پہر انتظار کرنا، اگر میرا بندہ ذکر کر لے اور توبہ کر لے تو اس گناہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 6 پہر انتظار کرنا، صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ لیکن ایک انسان اگر گناہ بھی کرے، اتنا جری ہو اور توبہ اور ذکر اللہ کے معاملے کو بھی مؤخر کرتا رہے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی اور محرومی ہے، جبکہ خالق کائنات اس قدر رحم کرنے والا، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، کیا اس کی محبت کا عالم ہے اور کیا اس کی رحمت کا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں سوال ہوا کہ گناہ کر کے نیکی کر لیں، کیا گناہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا بھی نیکی ہے؟ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف اور اس توحید کی اساس پر اس کا خوف، دل میں خوف موجود ہو، ملال موجود ہو، دل میں ندامت کا احساس ہو تو گناہ کے بعد لا الہ الا اللہ بہت بڑی نیکی۔ اس نیکی کے 3 پہلو ہیں، ایک دل کے اندر ندامت کا احساس، دوسرا پروردگار کی توحید کا اقرار و اعتراف، اور تیسرا جس شیطان نے اس گناہ پر آمادہ کیا اس کی کمر کو توڑ دینا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے زیادہ جس عمل سے ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ابلیس کی پشت پر وار کرتا ہے جو اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اس کلمے کی کثرت ذکر سے ابلیس پر وار کرتے جاؤ اور کوڑے برساتے رہو حتیٰ کہ وہ ماندہ ہو کر گر جائے اور وہ خبیث اتنا کمزور پڑ جائے کہ آپ کو ورغلانے کے قابل نہ رہے۔ یاد رکھو اگر شیطان تم سے طاقتور ہے تو وہ تم پر حاوی آ جائے گا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے، اس کی خواہشات کے تابع ہو جاؤ گے، اور اگر تم قوی ہو اور شیطان کمزور ہے تو تم اس پر غالب آ جاؤ گے اور شیطان وساوس کے قابل نہ رہے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی نیکی بڑی عظیم الشان ہے۔ اگر ایک انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ اور استغفار کی نیت سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ندامت ہو دل میں، اور ساتھ ساتھ اس کی توحید کا اقرار و اعتراف ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ ہو کہ میرا یہ کلمہ پڑھنا ابلیس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ابلیس جو ہر شر کی بنیاد بنتا ہے، ہر معصیت کے سرے پر ابلیس بیٹھا ہے بندوں کو ورغلانے کے لیے، وساوس پیدا کرنے کے لیے۔ یہ اس سے نفرت کا اظہار ہے تاکہ اس کلمے کی قوت سے، اس کلمے کی برکت سے اس کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ تھک ہار کے ماندہ ہو کر گر جائے، اٹھنے کے قابل نہ رہے اور وسوسے پیدا کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب موجود ہیں، رحمت کے آثار موجود ہیں۔ مغفرت کے ذریعے جنت کے سفر کو تیز بناؤ اور جنت کو حاصل کرنے اور پانے کی فکر کرو اور کوشش کرو۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک چیز عرض کر دی، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، علماء سے درس سنیں، اہل جنت کے اوصاف سنیں، اس مقام کو کھول کر بیٹھ جاؤ کہ یہاں میں موجود ہیں یا ہوں یا نہیں،
یا میرا چہرہ موجود ہے یا نہیں، یا میری شکل نظر آ رہی ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں آ رہی تو ان اوصاف کو یاد کر کے اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ طلب جنت کا شوق ہے، اور جو بندہ غفلت کا شکار ہو اور اسے اس چیز کا احساس نہ ہو، اہل جنت کے اوصاف تو بڑھتا ہے مگر اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا، اپنے اندر اوصاف کو پیدا نہیں کرتا، تو یقیناً بڑا محروم اور شقی انسان ہے، وہ بدبخت انسان ہے۔ وہ طلب جنت کا شوق ہو، اللہ اس شوق کی قدر کرتا ہے، اس حرص کی قدر کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرتوں میں بڑے اس کے آثار موجود ہیں، جیسے عکاشہ بن محصن الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کی تعداد 70,000 ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، اور جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، میری امت کا دامن بہت وسیع ہے اور اس میں 70,000 کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یا اللہ اس کو بڑھا دے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو بڑھایا اور فرمایا کہ مع کل رجل 70,000، ان 70,000 میں ہر شخص کے ساتھ 70,000 اور بھی دے دیتا ہوں جو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ جب آپ خاموش ہوئے اور یہ حدیث پوری فرما دی تو عکاشہ بن محصن نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے ان بندوں میں شامل فرما لے، میرا شمار ان بندوں میں فرما دے جو روز قیامت حساب کے بغیر اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم عکاشہ، تم انہی میں سے ہو، تم ان میں شامل ہو چکے، داخل ہو چکے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا میرے لیے بھی دعا فرما دیں، فرمایا کہ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ بازی جیت گیا، اب یہ سلسلہ بند ہو چکا، اب اگر کوئی اور کہے گا تو اس کی درخواست قابل قبول نہ ہوگی۔ عکاشہ کیوں سبقت لے گیا، بازی کیوں لے گیا، اسے جنت کی بشارت کیوں دے دی گئی، 70,000 افراد میں کیوں شامل کر لیا گیا؟ اس لیے کہ اس مجلس میں سب سے پہلے عکاشہ نے یہ جملہ کہا، اس رغبت کو ظاہر کیا، جنت کے شوق کو ظاہر کیا، چونکہ آپ ناطق وحی تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ عکاشہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے، اس کے حرص کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس کی طلب ہم نے قبول کر لی اور عکاشہ کو ان بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو بعد میں کہیں گے وہ بھی نیک ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں، لیکن آج کی مجلس میں سب سے جواں حرص اور سب سے شدید تمنا اور جنت کے حصول کا شوق عکاشہ کے دل میں تھا جس کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہ حرص ہمیشہ اپنے اندر جوان رکھو، مضبوط رکھو، جنت کی طلب اور جنت کے حصول کا شوق۔ جب جنت کی بات ہو تو اہل جنت کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چہرے موجود ہیں، کہیں اہل جنت کے چہرے ہیں، کہیں اہل جہنم کے چہرے ہیں۔ ان مقامات کو پڑھو، اپنے اوپر ان کو منطبق کرو، ہم کہاں دکھائی دے رہے ہیں، ہمارا چہرہ کہاں نظر آ رہا ہے، اور یہ جنت کے حصول کا ایک طمع ہو، ایک شوق ہو، ایک تمنا ہمیشہ مضبوط رہے اور جوان رہے۔ اللہ تعالیٰ اس حرص کی قدر کرتا ہے، اس شوق کی قدر کرتا ہے۔ صحابہ کرام ان کی سیرتوں کا اعجاز یہ تھا کہ ہمیشہ جنت کے مشتاقین ہوتے تھے اور جنت کی طلب کے حریص ہوتے تھے۔ کوئی ایسا مقام ان کے سامنے آ جاتا فوراً تیار ہو جاتے۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجود میں ایک بات کہی، فرمایا من یضمن لی واحدا اضمن لہ الجنہ، تم میں سے کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وعدہ میرے ساتھ کر لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ بات آپ نے مبہم رکھی، بتایا نہیں کہ وہ بات کیا ہے،
وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ جان و مال کی قربانی بھی ہو سکتا تھا۔ ابو ذر غفاری آپ کے قریب بیٹھے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کو سن لیا، اپنا ہاتھ کھڑا کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات جنت کی ہے تو میں تیار ہوں، جو بھی ضمانت آپ چاہتے ہیں، جو وعدہ آپ چاہتے ہیں، میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، مستعد ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسأل الناس شیئا، کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا، کبھی اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، جب بھی ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے پھیلاؤ، جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس بات کی مجھے ضمانت دے دو۔ ابو ذر غفاری نے قبول کر لی۔ بلکہ عمر کا آخری دور آیا، جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ محتاج ہوتا ہے کسی سے کچھ خدمت لینے کا، کوئی سوال کرنے کا، کوئی طلب پیش کرنے کا۔ تو اس بات کو سوچ کر مدینہ شہر چھوڑ دیا، ربضہ مقام پر ایک جنگل میں ان کی زمینیں تھیں، وہاں جا کر بسیرا کر لیا، تنہائی کے شکار ہو گئے، نہ کوئی انسان نظر آئے اور نہ کسی سے کچھ مانگوں اور نہ کسی سے سوال کروں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے پوری زندگی اس وعدے پر قائم رہے۔ گھوڑے پر سوار ہوتے، کبھی کوڑا گر جاتا، حالانکہ اپنا کوڑا ہے، تو کسی سے طلب نہ کرتے، گھوڑے سے اترتے، خود اٹھاتے اور اٹھا کر پھر گھوڑے پر سوار ہوتے، کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ یہ ان لوگوں کی سیرت ہے جو واقعتاً جنت کی طلب میں مخلص تھے، جن کے اندر واقعی جنت کا حصول اور رسول کا شوق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ بیت اللہ میں عبداللہ بن عباس تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد عطا بن ابی رباح، علماء تابعین میں سے عظیم محدث اور فقیہ، وہ بھی ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک عبداللہ بن عباس نے فرمایا، الا اریک امراۃ من نساء اہل الجنہ، اے عطا تجھے ایک خاتون دکھاؤں جو کہ جنتی خاتون ہے، ایک جنتی خاتون دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ جی ہاں، بڑے شوق سے دیکھوں گا کہ چلتے پھرتے جنتی انسان کا دیدار ہو جائے، تاکہ دل میں اس کی محبت پیوست ہو جائے۔ یہ محبت بھی تو ایک عظیم ثمرہ ہے۔ ضرور بتائیے وہ انسان کون ہے، وہ عورت کون ہے جو جنتی ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عباس نے ایک خاتون کی طرف اشارہ کیا جو غلاف کعبہ کے قریب تھی، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ یہ سیاہ فام عورت، دراز قامت، یہ جنتی خاتون ہے۔ عطا نے کہا کہ آپ کو یہ علم کیسے ہوا؟ جنتی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کا آنا ضروری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر کا آنا ضروری ہے؟ آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی؟ تو جناب عبداللہ نے فرمایا، اس مجلس میں موجود تھا جس میں یہ خاتون اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ انی اسرع، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ بڑے شدید دورے پڑتے ہیں، ہوش اور عقل سے بیگانہ ہو جاتی ہوں اور بڑی تکلیف اور اذیت محسوس کرتی ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت لک، اے خاتون اگر چاہو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہیں شفا مل جائے گی، بیماری سے نجات مل جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی، اور اگر چاہو تو صبر کر لو، اگر اس بیماری پر صبر کر لیتی ہو تو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ خاتون حیران ہو گئی، مسئلہ تو بیماری کا تھا اور بات جنت تک پہنچ گئی۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا نہ کیجئے، میں صبر کروں گی، اگر صبر کے نتیجے میں جنت مل جائے گی تو میں صبر کروں گی۔ اتنی طلب ضرور ہے کہ ان یتکشف، بعض اوقات دورے پڑتے ہیں تو لباس کی ہوش نہیں رہتی، جسم میرا ننگا ہو جاتا ہے، بعض اوقات سطر بھی کھل سکتا ہے، تو یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کو برہنگی سے بچائے، جسم کے کسی حصے پر کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے، اللہ مجھے برہنہ ہونے سے بچا لے، یہ دعا کر دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو برہنگی سے بچا، اس کے جسم کی نمائش نہ ہو۔ چنانچہ اس عورت نے صبر کیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ عورت ہمارے درمیان موجود رہی اور بڑی اذیت کا شکار رہی، اس کو دورے پڑتے تھے غشی کے اور مرگی کے،
اور اس دکھ کو جھیلتی تھی اور اس جو ضعف اور اذیت کو برداشت کرتی تھی، اب تک پورے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی ہے. یہ وہ صحابہ جو واقعتاً جنت کی حریث تھے. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق انصار صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئی دنیا کی ایک حاجت لے کر. حاجت یہ تھی کہ ہماری کھیتی باڑی مدینہ منورہ میں ہے اور مدینے میں پانی موجود نہیں. آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری کر دے تاکہ ہماری ایک تکلیف ختم ہو جائے اور پانی شہر سے دستیاب ہو جائے. ہمیں دور دراز سے پانی لانا پڑتا ہے تب یہ کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں. آپ مستجاب الدعوات. اللہ تعالیٰ تو آپ کی دعا قبول کر کے ان سارے پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کرنے پر تیار ہے. اتنی سی دعا آپ کر دیں کہ اللہ مدینہ شہر میں پانی کے چشمے جاری کر دے. انصار صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر خوش ہوئے. آپ نے چہرے پر پڑھ لیا کہ ان کے چہروں پر کوئی طلب اور کوئی درخواست ہے, کوئی حاجت لے کر آئے ہیں. اور یہ پہلا موقع ہے کہ انصار صحابہ نے کوئی حاجت پیش کرنا چاہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی حاجت پیش کرو گے وہ ضرور پوری ہوگی, ضرور پوری ہوگی, ضرور قبول ہوگی. بتاؤ کیا حاجت. انصار یہ سن کر حیران ہوئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اتنی بڑی ضمانت دے دی, اتنی بڑی گارنٹی دے دی کہ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی. وہ چشمے بھول گئے, پانی بھول گئے, اپنے کھیت اور باغات بھول گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی موقع دیجئے, ہم کیا حاجت آپ کے سامنے پیش کریں. ایک نوعمر نوجوان تھا, بچہ, اس نے مشورہ دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اتنی بڑی ضمانت دے دی تو اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرو کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. کھڑے ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ حاجت پیش کر دی. آپ نے ہاتھ اٹھا لی, اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. یا اللہ انصار کو بخش دے, یا اللہ انصار کے بیٹوں کو بخش دے, یا اللہ انصار کے پوتوں کو بخش دے. یہ دعا آپ نے پوری فرمائی تو انصار پھر بول اٹھے, والے موالینا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے غلاموں کے لیے دعا کر دیں, وہ دکھ سکھ کے ساتھی, ہمارے خدمت گزار, ان کی بھی بخشش کی دعا کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والے مواد الانصار, یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے اور انصار کے غلاموں کو بخش دے. یہ ہیں وہ لوگ جو سچے مغفرت و جنت کے سوداگر تھے, طلبگار تھے, جن کے اندر ایک حرص تھی, ایک شوق تھا. بدر کے مارکے سے فارغ ہو کر صحابہ کرام لوٹ رہے ہیں اور مدینے کے کونے میں ان کی فیملیاں, ان کے خاندان کھڑے ہیں اپنے مجاہدین کا استقبال کرنے کے لیے. ماں باپ کھڑے ہیں اپنے جوان بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے, بہنیں کھڑی ہیں اپنے بھائیوں کا استقبال کرنے کے لیے. ان میں ایک خاتون بھی تھی, ام حارثہ, جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا اس معرکہ بدر کے لیے. وہ بھی کھڑی ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں. قافلے آ رہے ہیں, ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, اس کا بیٹا اس کو دکھائی نہیں دے رہا. حتیٰ کہ سارے مجاہدین آ گئے اور اس کا بیٹا اس کو نظر نہ آیا. خبر مل گئی کہ بیٹا آپ کا شہید ہو گیا. آنسو جاری ہو گئے, بے اختیار رونے لگی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس روتی روتی آ گئی کہ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتائیے, اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا. فرمایا کہ ام حارثہ انہا لجنان کثیرہ وان ابنک لاصحاب الفردوس الاعلی, جنتیں بہت ہیں اور تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فردوس اعلیٰ میں مقام دے دیا اور فردوس اعلیٰ میں داخل کر دیا. وہ بوڑھی ماں جو رو رہی تھی بیٹے کے فراق میں, جنت کا سنا, آنکھیں خشک ہو گئیں, رونا بند ہو گیا اور ایک شوق کہ میرا بیٹا جنتی بن گیا. بس پھر ایک ہی طلب اور ایک ہی تمنا لے کر وہاں سے لوٹ آئی کہ اللہ جلدی مجھے موت دے دے تاکہ اپنے بیٹے سے جا کر جنت الفردوس میں مل جاؤں. جب میں نے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو چکا تو اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے افراد کو بھی اگر وہ عقیدے پر ہوں, سچی توحید پر ہوں, ان کے ساتھ ملا دے گا. چنانچہ اس تمنا کے ساتھ وہاں سے نکل آئیں. آنسو خشک ہو گئے, رونا دھونا بند ہو گیا, بے قراری ختم ہو گئی کہ بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا.
اور اس خواہش کے ساتھ واپس لوٹیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے تاکہ جنت الفردوس میں اپنے بیٹے سے جا کر مل سکوں۔ یہ جنت کے سچے سوداگر ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا باغ خرچ نہیں کیا، پورا باغ پیش نہیں کیا۔ قصہ کیا تھا؟ صرف ایک درخت خریدنے کے لیے۔ اس درخت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا بھی وہ درخت تھا، کہ یہ درخت تم دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک درخت حاصل ہوگا۔ مگر وہ شخص چونکہ یتیم تھا اور یہ درخت ہی اس کا واحد سہارا تھا، اس پیشکش پر آمادہ نہ ہو سکا۔ ابو دہدہ بھی یہ بات سن رہے تھے، اس کو تنہائی میں لے گئے کہ یہ درخت تم مجھے بھیج دو اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا دینا چاہتا ہوں، میرا وہ باغ جو ضرب المثل ہے جس میں 600 درخت ہے کھجوروں کے، وہ تم سارا کا سارا دے دو، یہ ایک درخت مجھے دے دو۔ وہ شخص حیرت سے دیکھ رہے، ابو دہدہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ایک درخت کے بدلے تمہارا یہ باغ جو پوری دنیا میں معروف اور ضرب المثل ہے، بڑا قیمتی باغ، پھلوں سے لدا پھدا باغ، تم یہ سارا دینے کے لیے تیار ہو ایک درخت کے بدلے؟ ہاں میں تیار ہوں۔ سودا ہو گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص سے کہا تھا یہ درخت دے دو، اس کے بدلے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جنت کے ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں، یہ پیشکش میرے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی ہے۔ تو کہا وہ درخت میں لے چکا ہوں، خرید چکا ہوں، اور یہ سارا یہ درخت جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ درخت دے دیا، یوں جنت کا سودا کر لیا۔ بچے اور بیوی اس باغ ہی میں تھے، باغ میں چلے گئے، یا ام دہدہ اخرجی من الحدیقہ، ام دہدہ باغ سے باہر آ جاؤ، بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ۔ باغ کے اندر بھی نہیں گئے کہ اندر جا کے دیکھوں کہیں دل پریشان نہ ہو کہ میں نے کیا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا کر لیا۔ ام دہدہ باہر آ گئی، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم نے یہ باغ بیچ دیا۔ پوچھا کس قیمت کے عوض؟ فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کے عوض، جنت کے ایک درخت کے عوض باغ کا سودا کر لیا۔ ام دہدہ نیک بیوی قطن پریشان نہ ہوئی، کوئی وویلا نہ کیا کہ یہ کیا کر بیٹھے ہو، بچے کہاں سے کھائیں گے، بلکہ کہا کہ ابو دہدہ مبارک ہو، تم نے بڑا کامیاب سودا کر لیا، یہ پورا باغ تو خرچ کر دیا لیکن جنت کے فائدے تمہارے ساتھ حاصل ہو گئے، جنت کے درخت کی بشارت تمہیں مل گئی۔ یہ جنت کے سچے سوداگر اور سچے طلبگار تھے جو واقعتاً جنت کی طلب اور اس کے حصول میں مخلص تھے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار تھے جو اہل جنت کے اوصاف میں سے ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے فرمایا کم من عزق معلق لبی دہدہ فی الجنہ، جنت کا ایک منظر میرے سامنے ہے اور میں جنت میں بڑے بڑے درخت دیکھ رہا ہوں اور وہ پھلوں کے گچھے سے بھرے ہوئے ہیں اور ان سارے خوشوں پر، سارے گچھوں پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ ہذہ لبی دہدہ، یہ سارے درخت اور یہ سارے گچھے ابو دہدہ کے لیے۔ بندہ اس طرح مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ابو دہدہ کا سودا قطعاً خسارے والا نہیں تھا، وہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت حاصل کرے گا، جنتوں کی وراثت اس کو حاصل ہوگی۔ مار کے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ نے صحابہ کو دعوت دی، قومو، کھڑے ہو جاؤ، دوڑو اور بھاگو، الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ مانا مار کا تیار ہے، مشرکین سے قتال شروع کر دو اور اس کا نتیجہ جنت ہے۔ ایک نوجوان لاؤبالی سا اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے آ گیا، جھولی میں کھجوریں تھیں، عمیر ابن حمام اس کا نام، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جنت کا وعدہ ہے جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہاں اسی جنت کا وعدہ ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مارکے میں کود پڑوں، داخل ہو جاؤں، مقبدن غیر مدبرن، آگے ہی بڑھتا جاؤں اور دشمنوں کو پشت نہ دکھاؤں، ہر زخم سینے پر کھاؤں اور پشت پر نہ کھاؤں، تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے گا، میرے گناہ بخش دے گا۔ فرمایا کہ ہاں اگر اس طرح تم داخل ہو جاؤ گے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور جنت کا حصول بھی ہوگا۔ اس شخص نے کھجوروں کی طرف دیکھا، اس میں 7 کھجوریں نکال لیں کہ یہ کھا لیتا ہوں تاکہ مارکے کے لیے، لڑائی کے لیے قوت حاصل ہو سکے، باقی کھجوریں پھینک دی۔ وہ 7 کھجوریں کھانے لگا،
تو پھر کھجوروں سے کہتا ہے اگر تمہیں کھانے بیٹھ گیا تو دنیا کا ٹھکانہ لمبا ہو جائے گا، مجھے تو فوری جنت چاہیے۔ انہیں بھی پھینک دیا اور معرکے میں کود گیا اور شہید ہو گیا۔ کان صادقا فصدقہ اللہ، جو بات کہی تھی وہ محض نعرہ بازی نہیں تھی، دل سے کہی تھی، سچا تھا۔ اللہ نے اس کی صداقت کا بھرم رکھ لیا اور صداقت کی لاج رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا، جہاد میں شریک ہے، معرکے کے بعد آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا، اسے بھی بلایا کہ اپنا حصہ لے لو۔ اس نے کہا کہ متبعتک لہذا ولکن اتبعتک ان ارمی ہاہنا فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا کے مال کی خاطر آپ کی اتباع نہیں کی، بلکہ اس لیے آپ کی اتباع کی ہے کہ یہ معرکے میں شریک ہوتا رہوں، میدان جہاد میں جاتا رہوں، اور کسی معرکے میں یہاں تیر لگے گردن کی طرف اشارہ کیا، یہاں تیر پہ بست ہو اور میں شہادت کا نذرانہ پیش کر دوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ تو اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اگلے معرکے میں موجود تھا، جنگ کے بعد جب صحابہ کو دیکھا گیا وہ دکھائی نہ دیا، فرمایا کہ اس کو تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ تو واقعی وہ مل گیا، ایک جگہ اس کا جثہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر وہاں تشریف لے گئے، جہاں اس نے انگلی رکھی تھی وہیں تیر لگا ہوا تھا، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کان صادقا فصدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کے بھرم کو ثابت کرا، اس کی صداقت کے بھرم کو قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تکفین کرو تاکہ اس کو دفن کر سکے۔ اس نے مال غنیمت رد کر دیا تھا، مال قبول نہیں کیا تھا، جس سے یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ مالدار ہوگا، تاجر ہوگا۔ کس نے سوچا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اس کا مال دیکھا گیا تو اس کے مال میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک چادر کے، اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا اور پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا، کفن بھی پورا نہ تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے جبہ مبارک اتارا اور فرمایا کہ اس نے اس کو کفن دے دو۔ چادر سے پاؤں ڈھانپے گئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے جبے سے اس کے منہ کو ڈھانپا گیا، چہرہ کو ڈھانپا گیا، یوں اس کی تکفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صداقت کا بھرم بھی رکھ لیا، شہادت کی موت بھی دے دی، اور قبر میں اپنے پیارے حبیب کے جبے کے ساتھ اس کو اتارا۔ اتنی بڑی سعادت اس کو حاصل ہوئی۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے سچے طلبگار تھے، جن کے اندر حصول جنت کا شوق تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے بشارتیں نہیں ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر دین بیان کر کے چلے گئے، لیکن قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جگہ جگہ اہل جنت کے چہرے موجود ہیں، جگہ جگہ اہل جنت کے اوصاف موجود ہیں۔ ہم وہ پڑھیں تو وہاں توقف اختیار کریں، رکیں اور ٹھہریں، ان اوصاف کو اپنے اندر پرکھنے کی اور چیک کرنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر یہ موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہوں تو اور قوت پیدا کریں اور حسن پیدا کریں، اور اگر موجود نہ ہو تو ان اوصاف کو اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ یہ آج جنت کی طلب کا شوق کا مظہر ہوگا کہ واقعی اب جنت کی حریص ہے اور جنت کے سچے طلبگار ہیں۔ اور اگر پڑھتے ہیں لیکن اس طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی شوق اور ذوق نہیں، تو پھر وہ جو ایک منہج تھا صحابہ کرام کا، حصول جنت کا شوق ان پر طاری تھا، ہم اس سے محروم ہیں۔ یہ ایک طریقہ آج موجود ہے، قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ سے اہل جنت کے اوصاف کو ہم پڑھیں اور سنیں، اپنے اندر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ موجود ہوں تو اور قوت پیدا کریں، اور موجود نہ ہو تو پوری ایک صلاحیت کے ساتھ اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ساتھ دعائیں ہیں، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں کی کثرت ہو تاکہ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرما لیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔